أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی بابا سے قرآن پڑھیے تمام حضرات. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. کیسے بیان ہو کیسے بیان کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. باقی مصرع میں پڑھنا تے یا حسین این کر کے آخنا سارے تے سینے دا ٹھل لا کے آخنا یا حسین. اسی
ہائے حسین والے نہیں، اسی یا حسین تے واہ حسین والے ہیں۔ ہائے حسین والے اور پارٹی کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، اونچی آواز میں یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، یا حسین یا حسین یا حسین یا کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، سیخ دے اتے مکھن جموڑا ایڈا ڈایوں کھاکم میں تے پچھڑے دے کے دین بچونا، اس سخی حسین لکم میں پھر سانو کہنا چاہیے کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، اجے بھی چاٹے نال ہاتھ بلند کر دیو، اس واسطے کرو کہ ذکر بڑا بلند، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، یا حسین یا امت نو وسا چھڈیا، امت دیا امیران نے لوگوں دین بچا چھڈیا، زینب دیا پیران نے آنکھوں کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شایست حسین، شایست حسین لوگوں، است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین سرداد ناداد، دست در دست یزید اکا کے بنا لا الہ، است حسین کیسے بیان مجھ سے تیری شان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، سبحان اللہ۔ آخری ٹھنڈک دینا چین، یا حسین یا حسین، آخری ٹھنڈک دینا چین، یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان،
یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان این کر کے یا حسین یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان کر کے سنو کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت حسینی بن کے پڑھو حسینی بن کے تیری طرح تلاوت یا حسین یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین مصرع سنو تے ایمان تازہ کرو اے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیرے لہو کی تار سے پائے گا روشنی لہو کی تار سے پائے گا روشنی اور پتہ نہیں اگلا مصرع کنوں سمجھ آوے کنوں نہ آوے ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین تیرے لہو کی تار سے پائے گا روشنی تیرے لہو کی تار سے پائے گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین تسکین
نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد. انتہائی معزز محترم محتشم علماء ذیشان ثنا خان حضرات اور مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک ڈی ٹائپ فیصل آباد کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلامی سال دے پہلے مہینے محرم الحرام شریف کا اج پہلا جمعہ المبارک ہے. اگلا جمعہ خاص 10 محرم شریف نو آ رہا ہے. مینوں بغدادی مسجد کا یاد ہے کہ ایک جمعہ اتنے بھی آیا سی 10 محرم شریف اتنے تھلے اندر باہر روڈ سارے ماشاءاللہ فل بڑا تو مینوں حاجی صادق بٹی مرحوم مغفور کہنے لگے علامہ صاحب میں زندگی وچ اتنے کدی اتنا مجمع نہیں ویکھیا. سبحان اللہ. اگلا جمعہ بڑا خاص ہے. پہلے آنا ٹائم نہ لگایا وقت نہ لگا ہوں بھی تسی وقت نہ دو الحمدللہ. میں اللہ کریم کا بڑا ہی شکر ادا کرنا. میں بہت معمولی انسان لیکن میں کریم رب کا بڑا شکر ادا کرنا کہ تسی بڑے ہی وقت نہ تشریف لیتے ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج میں اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ جڑی آیت کریمہ کا جز تلاوت کیتا ہے اس کے بارے مختصر گفتگو اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت پڑھی. قرآن پاک اللہ کی نارحم کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک نہیں. ہر قسم کے شک و شبہ تو بالا کر پاک کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی آپ اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کرو میں اس کلمہ پڑھاؤں گا میں اس تبلیغ کروں گا میں تمہوں جنت پہنچان ہوتے اللہ رحمان کا رستہ بکھان ہوتے اور جہنم دی اگ تو بچان تے کوئی اجر کوئی صلہ نہیں مانگتا. کوئی صلہ نہیں مانگتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا درہم و دینار مال اسباب سونے چاندی دے ڈھیر حضور تواڈے قدماں تے نچھاور کر دئیے تواڈے قدماں تے قربان کر دئیے. فرمایا تسی کون ہو مینوں دین والے خدا دی خدائی دے خزانیاں دا بادشاہ تے میں خدا دی خدائی ہے مصطفیٰ دی بادشاہی. سرخ و سفید خزانیاں دا مالک اللہ نے مینوں بنایا. سرخ و سفید خزانیاں دی چابیاں اللہ نے مینوں عطا کیتیاں نے. فرمایا تسی کی مینوں دینا ہے میں منگن واسطے نہیں آیا میں مصطفیٰ ونڈن واسطے آیا. جو چاہیے جنت کا مالک میں جو چاہیے تسی لو سونے پھر کی صلہ پیش کریے.
فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اللہ کے حکم نال صرف ایک سرے کی ڈیمانڈ کرنا کہ جڑے میرے قریبی نے تسی انہاں دے در دی غلامی کرے آ جائے. اچھی آواز میں بولو. جڑے میرے قربان نے، جڑے میرے قریبی نے، تسی انہاں دے در دی غلامی کریو، انہاں نال پیار کریو، انہاں نال عقیدت رکھیو، انہاں نال محبت کریو، انہاں نال مودت کریو، انہاں دے در دی غلامی تے فخر کریو. پاویں او ذات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حق عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی نبیر علی سیافت مشیر علی تے سنیا تو میں آج چک کے بعد تیرا میرا پیر علی. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ نور چشم رحمت للعالمین شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدہ تو نساء العالمین سیدات نساء اہل جنہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہوئے پاویں ہم بولے آجے پاویں ذات ہوئے حسنین کریمین اونچی آواز حسنین کریمین طیبین طاہرین شمسین قمرین منیرین شریفین بالا مولا حسن تے مولا مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی ذات ہوئے. یہ سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی نے. سارے میرے توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی نے. فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں توڑے کو ہور کچھ نہیں مانگدا، قریبیاں دا پیار مانگنا، قریبیاں دی محبت مانگنا، قریبیاں دی مودت مانگنا. تے بالخصوص ہے دوویں سگے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین جنہاں کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلا 10 محرم دے جمعے دے کرا کے شہادت بھی پڑھا گیا آپ کی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دوویں تے شہزادے ہو نے جنہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نو سجے گودی پاندے نے دوجے نو کھبے پاندے نے تے نیڑے کر کے تے پھر انج ذرا سکون لو مزہ لو بلائے اے انج نال جڑے سینے تے قرآن نازل ہویا اس سینے دے نال مولا حسن بھی لگے نے مولا حسین بھی لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک منظر ایسا بھی سی، ایک صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک منظر دیکھا. انہوں کو کام سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نال وہ آئے حاضر خدمت ہوئے جو گل سی عرض کی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیتا مسئلہ حل ہویا واپس آن لگے نا انہوں دا اچانک دھیان پیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چولی وچ کو ابری ابری شے نظر پئی آندی ہے. آپ دی گودی وچ کو شے ابری اُتے چاہتا رہے. حضرت اسامہ پلٹ کے آئے اندر سونیا مزہ دو سونیا
گودی وچ کیڑی شے ہے جیڑی اینی ابری ہے سجے بھی ہے کھبے بھی ہے اوتے چادر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسیوں چادر اٹھائی آندے نے میں ویکھیا تے حیران ہو گیا سجے پاسے مولا حسن بیٹھے ہوئے نے کھبے پاسے مولا حسین بیٹھے کتنا پیار سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عرض کیتا مازاق دے کاجر والیا بدو ہاتھ چھرے والیا ملہل دیاں زلفر والیا حرمین دیاں گڑلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گوڑے گوڑے اتھا والے یارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینا پیار کر دے اتما شزا دیا نال مولا سرفاق دے نال اینا پیار اینا نو سجے پایا ہے مولا حسین پاک نال اینا پیار انہوں کبے بٹھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اسامہ غلام میں بڑا پیار کرنا یہ میرے سیابی میں بڑا پیار کرنا اسامہ میں نہ دعا شزا دیانا بڑا پیار کرنا نہ دعا بچیانا بڑا پیار کرنا نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کی دے رہے اللہ دی بارگاہ چچ کر دے رہے اللہم انی احبہما واحبہما وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سادہ ترجمائے رے اللہ دی بارگاہ جس کر دینے میں یا اللہ میں نہ تمہیں پیار کرنا رہا یا اللہ تمہیں پیار فرما کہ جیڑا جیڑا انہا تمہیں پیار کرے یا اللہ تمہیں بھی پیار فرما پھر حدیث پڑھا دوبارہ پڑھا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما یا اللہ میں حسن دے نال پیار کرنا میں حسین نال پیار کرنا یا اللہ تو یہ نہ دعا نال پیار فرما تے جیڑا جیڑا بلکہ میں تمہاروں پوچھنا کیڑا کیڑا بار والے بھی کیڑا کیڑا میں کہ اللہ دی عزت دی قسم پیار کرنا وا اللہ دی عزت دی قسم محبت کرنا وا میں تے بھانے بھانے نال پوترے چلا دے موضوع نامی ہوے پھر بھی بھانے بھانے نال حضرت امام حسن پاک دا ذکر کر لینا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ذکر کر لینا انہاں جڑی ماں نو چاچ دی نصیب نہیں ہوندی جنہ چر اہل بیت کرام دا ذکر نہ کر لئیے جنہ صحابہ کرام کا ذکر نہ کر لئیے سانو اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ عطا کی دے رہے سجے ہاتھ کے اندر اپنے پیر دی عظمت کا جھنڈا چکیا ہے کبے ہاتھ کے اندر صحابہ دی عظمت کا جھنڈا چکیا ہوا ہے اینوں میں ٹکٹ نہیں دے دے اینوں میں ٹکٹ نہیں دے دے اس میں لہرا کے رکھیا ہے چونکہ سنیاں اینوں میں لہرا کے رکھیا ہے بلکہ آپ کا راتا ہے انہاں نال پیار کرو اے کا راتا ہے انہاں نال پیار کرو اسی فکر شیف دے بے کے اللہ دے گھر وچ بے کے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ وچ بے کے کلمہ پڑھنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اقرار پہ کرنے یا رب العالمین اساں انہاں نال بھی پیار کرنے اسی انہاں نال بھی پیار کرنے چلو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے اجے تک 2 یا 3 سال دی عمر مبارک ہے لوگ جاندے نے آندے نے ویکھو جی انہاں نوں تے پتہ ہی نہیں سی میں شہید ہون واسطے جا رہا او تے نعوذ باللہ من ذالک بغاوت واسطے جا رہے سن نعوذ باللہ من ذالک کرسی تے صدارت دے لالچ واسطے جا رہے سن او تے قبضہ کرنے واسطے حکومت تے جا رہے سن لیکن میں کیا نہ یہ تو کی خبر ہوئے آپ کو کہ ہو گئی پتا سی جنہوں عمر 2 یا 3 سال دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ انور دے لیٹے ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیئے انور دے اندر بیٹھے ہوئے نے کبھی
کدی اس گدے تے سوار ہوتے ہیں کدی اس گدے تے سوار ہوتے ہیں اس ویلے یا جبریل علیہ السلام آئے یا کوئی اور فرشتہ آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو پیار کر دے ہو کدی کندیاں تے بچھا دے ہو کدی سینے دے نال لا دے ہو کدی گودی دی رونق پہ بنا دے ہو حضور تہاڈی امت دے کچھ لوگ انہاں نوں شہید کر دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ایک گل سنی ہے تے جبریل علیہ السلام یا وہ فرشتہ کہنے لگا ہے سونیا اگر آکھو کہ میدان کربلا دی مٹی لیا کے تانوں دے دیوا جس ویلے مٹی خون بن جائے گی سمجھیا جے تہاڈا حسین شہید ہو گیا پر ماریا جبریل علیہ السلام نے اوتھے بیٹھیا میدان کربلا دی مٹی لیا کے پیش کر دیتی ہے مٹی شیشی دے اندر پا لئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مومنہ دی ماں نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا کی دی ہے فرمایا ام سلمہ مٹی سنبھال کے رکھ لے جس ویلے مٹی خون بن گئی سمجھ نہیں میرا حسین میدان کربلا دے اندر میدان کارزار دے اندر لڑدیاں جامع شہادت نوش کر لے آئے انہیں اللہ دے نام واسطے جامع شہادت نوش کی گئے حسین ہوئے جنہیں پرچم اسلام دی سربلندی واسطے جامع شہادت نوش کی گئے اللہ قرآن کریم کے اندر فرمائے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جن لوگوں کو آزمایا گیا ہے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں سرور بھی ضرور آزماواں گا کبھی جانا دی کمی دے گے کبھی پھلا دی کمی دے گے کبھی نفسہ دی کمی دے گے کبھی کسی شے دی کمی کبھی کسی شے دی کمی مختلف کمیاں دتیاں جان گیا آزمایا جائے گا فرمایا بشارت انہاں لوگوں واسطے خوشخبری انہاں لوگوں واسطے جنہاں آزمائش دے وچ صبر دا دامن نہ چھڈیا ہوئے گا صبر کیتا ہوئے گا انہاں واسطے جدوں انہاں نوں مصیبت آئی ہوئے گی یہ آندے ہون گے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی آزمایا گیا ہے کبھی جانا دی کمی دے گے وہ پتر دینے پہ دے چھڑے نے برات دینے پہ دے چھڑے نے اپنے اصحاب عوام کے انصار قربان کرانے پہ تے کرا دیتے نے سگے پتر زبا کروانے پہ تے کروا دیتے نے سگے پتیجے قربان کرنے پہ تے کروا دیتے نے بلکہ اپنی بہن سجدہ زینب دی گودی خالی کرنی پہ کروا دیتی ہے مسلمان بھائیو ایک نفسہ دی کمی دے کے اللہ نے آزمایا ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا میرے حسین اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے نے آقا حسین کو آزمایا گیا علاقہ چھٹن دی وجہ دے نال علاقہ پاکستان نہیں سی وہ علاقہ بر صغیر کا نہیں سی وہ علاقہ یوکے کا نہیں سی وہ علاقہ چین کا نہیں سی ہالینڈ کا نہیں سی جرمانک کا نہیں سی وہ فرانس تے جرمن دا علاقہ نہیں سی وہ کینیڈا دا علاقہ نہیں سی بلکہ علاقہ کیڑا ہے وہ علاقہ ہے مدینہ شریف آج میرے تواڈے ورگا کوئی دور نہ جاوے عمرے واسطے جاوے یا حج واسطے جاوے دل نہیں کردا مدینہ شریف چھڑ کے واپس آؤ اسی تے ہی آنے ہونے جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھا حیاتی ہے مگر نہ موت تو بدتر جینا یا رسول اللہ پوچھیا گیا آقا حسین تسی مدینہ منورہ دے سجادہ نشین ہو تسا
تسا مدینہ شریف کتنے مشکل نال چھڈیا ہوئے گا، وہ کتنے حوصلے نال چھڈیا ہوئے گا، لیکن یہ سارا کچھ کادے واسطے کیتا ہے؟ میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا اس واسطے میں یہ شبد سینہ نے دا دین رہ جائے، وہ دی آن رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، وہ لٹی جائے پوے چھوٹ حسین دی اج پردانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے آقا حسین لجپال جس ویلے مدینہ منورہ چھڑے آئے، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے نے، مکہ مکرمہ مشاورت فرمائی ہے، بلا کر کچھ ساتھیاں نے آتے آئے حضور جے حالات سازگار نہیں ہے، کوفی لا یوفی ہے، کوفے والیاں دے اندر وفا نہ مادہ کوئی نہیں، انہاں تواڈے باپ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سلوک کیتا ہے، حضور تسی نہ جایا جے، اگر تسی علی پاک دے فیصلے مطوٹل فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ ساڑی مشاورت دے، ساڑا مشورہ ہے، پہلے اپنا نمائندہ بھیج لو، اگر حالات ٹھیک نہ پتا دے دے پھر چلے جایا جے، اگر حالات ٹھیک نہ اور پھر نہ جایا جے، ساڑا مشورہ ہے۔ جنہوں قرآن دازی کی گئی ہے، قرآن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نا نکلے آئے، حضرت امام مسلم بھی چلے گئے کوفے دے اندر، حضرت امام مسلم دے دوویں شہزادے وہ بھی چلے گئے اپنے باپ دے نال، بعض نے اس چیز کا انکار کیتا ہے، بعض کتاباں اندر لکھیا ہے دوویں شہزادے بھی نال گئے نے۔ وہ جس ویلے امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچے نے، پہلے دن 40,000 کوفی نے اپنے ہاتھ دے بیعت کی دی ہے، انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، مرکزی جامعہ مسجد کوفہ دے اندر لوگوں نے نمازاں پڑھیاں نے، اسی مسجد دے اندر آپ دے ہاتھ دے بیعت کر دے رہے ہیں، دل آ کر آپ نے خط لکھ دیتا ہے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال حضور حالات ٹھیک نے، 40,000 کوفی نے اج پہلے دن میرے ہاتھ بیعت کر لئی ہے، حضور تسی تشریف لے آؤ۔ میرے آقا حسین لجپال رخت صبر بنے آئے، مکہ مکرمہ میں انہاں دی وجہ نال چھڑے آئے، چونکہ حالات دی سازگاری دی اطلاع مل چکی ہے، لیکن حالات دی کایا پلٹ گئی۔ وہ پلٹی کس طرح ہے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل مسجد کے اندر ہی نمازاں پڑھا رہے ہیں، لوگ بچیاں دے پیراں نوں بوسے دے رہے ہیں، حضرت امام مسلم دے نعرے لا رہے ہیں، آپ دے ہتھاں نوں بوسے دے رہے ہیں، جان قربان کر دے رہے پے، آندے حضور فکر نہ کرے آجے، اسی محب آل بیت، اسی سارے دے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل نال پیار کرنے والے ہیں، اسی محب، اسی عقیدت مند، حضور فکر نہ کرے آجے۔ بلا کر جس ویلے اودو کوفے دے گورنر حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، جڑے محب آل بیت سن، اہل بیت دے گھرانے دے جان قربان کرنے والے سن، جدوں یزید دی طرفوں یہ آرڈر آیا ہے انہاں نوں پکڑیا جائے، مسلم نوں قابو کیتا جائے، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک کم میں نہیں کر سکتا، میں محب آل بیت، میں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے دے تھلیوں باہر نہیں جانا چاہتا، میں اپنے آپ کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار بنانا چاہتا۔ اس ویلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حانی بن عروہ دے گھر دے اندر تشریف فرما رہے، وہ دوویں ننھے شہزادے بھی اسی گھر دے اندر جلوہ فرما رہے، انہاں لوکاں نے یزیدیاں نے
شور مچایا ہے وہ تو یزید کو روک کر کھا لینا نعمان بن بشیر لیکن تو مسلم کو قید کیوں نہیں کردا انہوں پکڑ کے لیا کے یزید کے دربار اندر پیش کیوں نہیں کردا پیا انہوں نے فرمایا میں کام نہیں کر سکتا میرے دل اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دا بڑا عشق ہے انہوں نے آکھیا جدوں یزید والے اطلاع دے دیتی گئی ہے کہ نعمان بن بشیر بالکل حالات قابو نہیں پا سکتا یہ طرفدار مسلم بن عقیل دا انہیں یزید نے گورنری دے آرڈر مشہور کر دیتے نے نواں گورنر تعینات کیتا ہے جڑا نواں گورنر آیا ہے وہ دا نام ہے عبداللہ بن زیاد لوگ انتظار کرتے رہے ہن آقا حسین تشریف لے آنے والے نے وہ جڑا حجازی رستہ ہے جتوں مدینہ منورہ تو یا مکہ مکرمہ تو قافلے کوفے والا ہوندے نے انہاں رستیاں تے جا کے لوگ کھڑے ہو گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسین دا انتظار کرنے واسطے اس قافلے دے انتظار واسطے سارے اوتھے کھڑے ہو گئے نے اور رات دا سناٹا ہے ہر پاسے ہور دا یاد میں کوئی گل سن واسطے اس ویلے تیار نہیں ہے وہی بجائے میں سارے چپ کر کے کھڑے نے شاید کوئی آواز ایسی نہ نکل آئے جڑی حالات خراب کر دے وے آنی بن عروہ وہ بھی تشریف فرما رہے حضرت امام مسلم بن عقیل انہوں نے گھر کے اندر جلوہ فرما رہے دل آخر عبداللہ بن زیاد پورے ایارانہ مکارانہ طریقے نال حجازی لباس پا کے حجازی رستے دے وچوں آیا ہے جڑا رستہ حجاز شریف وال جاتا ہے پیا جڑا رستہ مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ وال جا رہا ہے اسے رستے دے آگے آئے لوکاں سمجھے آئے آقا حسین تشریف لے آ رہے ہیں لوکاں دے زینت کرے ہوئے حسین لجپال تشریف لے آ رہے ہیں لیکن جدوں ایارانہ مکارانہ طریقے نال عبیداللہ بن زیاد آیا ہے انہیں آگے دیکھیا ہے لوگ کٹھے نے حسین دا انتظار پہ کر دے نے انہیں چپ کر کے گزرن دی گل کی تھی حمی بن عروہ کہنے لگے یا اللہ خیر ہوئے اگر حسین لجپال ہوندے سارے مل کے جانے وہ قافلے دی شکل اندر آتے یہ جڑا کلا آیا ہے یہ تے حالات کو جو ہر پہ لگ دے حضرت حانی رحمت اللہ علیہ اگے بڑھ کے وہ دے چہرے تو نقاب اتارے آئے کہ دیکھے آئے وے حسین نہیں یہ عبیداللہ بن زیاد آ گیا ہے یہ بڑا ظالم ہے یہ بڑا صفاق ہے یہ بڑا ظلم و ستم دے بہار توڑن والا ناہنجار فرد ہے انہاں نے آکھیا کوفے والےو تیاری کر لو تواڈے تے ظلم دیاں کجریاں گرا دتیاں گئیاں نے نعمان بن بشیر دے کول آیا آ کے کہنے لگا آ تیرے معزولی دے آرڈر نے تینوں معزول کر دیتا گیا ہے تیری جگہ تو اندر مینوں بنا دیتا گیا ہے ایتھے کئی لوگ آندے نے یزید دا میدان کربلا دے واقعے وچ قصور ہے ہی کوئی نہیں میرا بڑا سادہ جیا انہاں لوکاں کے سوال ہے اگر یزید کا قصور ہی کوئی نہیں پھر حضرت نعمان بن بشیر نو مشہور کیوں کیتا گیا ہے عبیداللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنر کیوں لایا گیا ہے اس تو لگتا ہے بیا وہ داری کاری نہیں سارے دا سارا اندر داری کالا ہے مسلمان بھائیو عبیداللہ بن زیاد آیا جامعہ مسجد کوفہ دے اندر انہیں سارے نو جمع کر لیا انہیں آکھیا جدوں سارے جمع ہو گئے کہنے لگا وہ لوگوں جڑا میں نہیں جانتا جان لے جڑے جان دے نے ہوتے جان دے ہی نے میرا نام عبیداللہ بن زیاد نعمان بن بشیر معزول کر دیتے گئے نے میرے آرڈر جاری کر دیتے گئے نے اس واسطے میں یاد رکھے آگے جنہیں گھر مسلم بن عقیل موجود ہے وہ میرے حوالے کر دیتا جائے تاکہ یزید کے حکم دے مطابق اس دے بارے میں عمل کر سکا اس واسطے جدے گھر دے اندر ہویا ادا گھر میں شمار کر دیتا جائے گا اودے بیوی بچے مار دیتے جان گے جدے گھر وچ مسلم بن عقیل نے پڑھاؤ کیتا ہویا قیام کیتا ہویا ادا اس بندے نو مار دیتا جائے گا اس دے تحت کر دیتا جائے گا بلا کرو بے لایا گیا حضرت حانی بن عروہ دے گھر
حضرت مسلم بھی موجود نے، وہ دو ننے شہزادے بھی موجود نے. حضرت ہانی گھر آئے نے، جنہوں اعلان سنیا نے امام مسلم نو دسن لگے حضور اعلان ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میری وجہ تو اپنی جان ضائع نہ کرے آجے. اسی تے مدینہ شریف دے مسافر لوگ، اسی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت والے لوگ، ساڈے تے ظلم و ستم ہون گے لیکن تسی پرواہ نہ کرے آجے. اور ہانی کہنے لگے اے مسلم امام قدمی ٹکنا وا، تواڈے نال پیار کرنا وا، تواڈے نال عقیدت رکھنا وا، تواڈیاں بچیاں تے بھی جان قربان کرنا وا. یاد رکھیا جے جتنا چر ہانی دے صحابہ دے اندر سائے اُنہاں چر تواڈا وال بھی ڈینگا کوئی نہیں کر سکدا. عبداللہ بن زیاد نو پتہ لگ گیا ہانی دے گھر مسلم دے اودے بچے موجود نے. انہیں بلایا اپنے دربار اندر، اپنے دفتر اندر بلا کے کہنے لگا تو میرا اعلان نہیں سنیا؟ فرمایا سنیا سی. مسلم نو میرے حوالے کیوں نہیں کیتا؟ انہاں کیا جنہ چر زندگی دا آخری ساہ موجود ہے، جسم دے اندر آخری قطرہ بھی موجود ہے، میں مسلم نو تیرے حوالے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ناراض نہیں کر سکتا. وہ ایک جان ہانی بھی کروڑا جانا بھی اور اہل بیت دیا قدمہ دو واری واری قربان کر دیا گا. ہانی نو تہتے کر دیتا گیا. اس ظلم دی تلوار چمکی ہے، حضرت ہانی رحمت اللہ علیہ نو شہید کر دیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوفے دے اندر اس پداس دے وچ سب تو پہلا جان قربان کرنے والی ذات حضرت ہانی بن عروہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات ہے. ہانی اللہ تیرے مزار دے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے. جڑا امام مسلم نقیل دے قدماں تے اپنی جان قربان کر گیا ہے، انہاں نے بچیاں واسطے اپنی جان قربان کر گیا ہے. اور رات دا سناٹا آیا، رات دا سناٹا آئے. حضرت امام مسلم ہانی دے گھروں نکلے نے، انہاں نے شہزادیاں نو نال لے آئے. چلدیاں چلدیاں وہ کوفے دے بازار نے، کوفے دیاں گلیاں نے. ہانی بن عروہ انہاں دے خاندان والے کچھ لوگ امام مسلم دے نال لگ گئے. آپ نے انہاں نو خیرت دلائی ہے. 40,000 میرے ہاتھ تے بیعت کرنے والے اج سارے بیعتاں توڑ گئے نے، کوئی نال چلن واسطے تیار نہیں. سارے حکمراناں کولوں ڈر کے بہ گئے نے، وہ تلواراں تو ڈر گئے نے سارے، کوئی نال تیار نہیں ہویا. لیکن ہانی دے قبیلے والے کچھ لوگ آ گئے نے. ادھروں یزید دا ایک ٹولا آیا ہے، عبیداللہ بن زیاد دے کچھ لوگ آئے نے مقابلہ کرنے واسطے. حضرت امام مسلم بن عقیل نے انہاں ساریاں نال مردانہ وار مقابلہ کیتا ہے، ساریاں نو واسطے جہنم کا دیتا ہے. ولی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وقت بڑا مختصر ہے، بات بڑی طویل ہے، مختصر کرا. حضرت امام مسلم بن عقیل بلاخر آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے. وہ دوویں ننے ننے شہزادے حضرت قاضی شریح دے گھر نے، وہ دوویں شہزادیاں دے نال قاضی شریح نے آ کے پیار کیتا ہے. ایک شہزادے نو گودی اندر سجے پایا ہے، دوجے نو کھبے پایا ہے، سینے لا کے بوسے لے رہے نے، پیار کر رہے نے. وہ بڑا شہزادہ کہنے لگا قاضی جی اج انج پیار کر دے ہو بے جویں کوئی یتیماں نال پیار کردا ہے. قاضی صاحب دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، زارو قطار رون لگ پے. فرمایا شہزادیو کہڑے منہ نال عرض کراں تہاڈے باپ نو شہید کر دیتا گیا ہے. ننے شہزادیاں دیا چیخاں نکل گئیاں، آئی نکل گئیاں، روئے نے آدھے نے کون سانو مدینہ شریف
پہنچائے گا باپ سینے سے لیٹ کے آرام کرنے والے شہزادے تڑپ کے رہ گئے وہ بچے عام نہیں کسے باپ دی گودی دی رونق نے کسے ماں دیا اکھاں دی ٹھنڈک نے وہ مدینہ منورہ تو دور نے باپ شام شہادت نوش کر گئے نے قاضی صاحب کہنے لگے شہزادیو انشاءاللہ مدینہ منورہ تو میں پہنچا دیا گا اپنے بیٹے اسد نو قاضی شریح نے بلایا فرمان لگا بیٹے اسد اے تمہیں ننے شہزادے شادی چالی تیرم نظرانہ تمہاں بچیاں نو پیش کیتا ہے بچیاں نظرانہ قبول کر لے آئے انہوں نے آکھی آگیا سویرے باب العراقین تو ایک کافلہ مدینہ شیر جان والا ہے اس کافلے دے نالے نہ شہزادیاں نو ملا دے او ٹائم مغرب دا ٹائم اسد لے کے گیا ہے تمہاں شہزادیاں لیکن کافلہ نکل چکی آئے اسد کہنے لگا شہزادیوں او سامنے کافلے دی دھول نظر آتی ہے بھئی دھول اڑتی نظر آ رہی ہے اس کافلے نال جا کے مل جاؤ اور بڑا شہزادہ بھی دوڑے آئے اور ننا شہزادہ بھی دوڑے آئے پر کی دوڑ دے گھما دے مارے نیرا پہ گیا اندھیرا آ گیا چانن ختم ہو گیا وہ دونوں ننے شہزادے اکھاں تو وہ کافلے دی گرد و غبار دور ہو گئی ہے نظر کچھ نہیں ہوتا گیا چھوٹا شہزادہ کہنے لگا ویرا پیر تھک گئے اور میں دوڑ نہیں سکتا میری ہمت جواب دے گئی ہے آپ فرمان لگے انہوں نے ویرا تھوڑی دیر ذرا چل رہی ہے ہو سکتا ہے مدینہ شریف سے درو دیوار نظر آ جان وہ اس ظالمانہ پستی جو تھوڑا دور نکل جائیے ایتھے عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم حکمران ہے اس علاقے نو چھڑ دئیے اور ننے شہزادے دوڑ دینے پہ پیر سوٹ گئے نے بڑا برا کہنے لگا شہزادیو کسی نہ کسی جگہ دے جاگے میں تیرے پاؤں دبا دیا گا تینوں میں آرام دے دیا گا تھوڑا چل رہی ہے وہ چل دیا ننے شہزادے دیکھے آئے میں سورج طلوع ہو آئے چانن ہو آئے لیکن ویکھیا کی ہے اجے کوفے دے در و دیوار نظر آ رہے نے ایک اس موقع دے ڈر دے بچے سہمے ہوئے ایک جگہ تے کھڑے ہوئے نے کدی بیٹھ جاندے نے کدی کھلو جاندے نے ایک سپاہی نظر آیا ہے جدوں سپاہی ویکھے آئے چھوٹا بھرا سہم گیا ہے بڑا بھرا ڈر گیا ہے سپاہی قریب آیا ہے کہنے لگے او سپاہیا سانو ماری نہ سانو ڈرائی نہ سانو چڑکی نہ سانو کچھ نہ آکھی اسی یتیم بے کسو تنہا مدینہ شریف دے مسافر وہ اسی یتیم ساڈے نال پیار کرے گا رب راضی ہو جائے گا سانو ستائے گا رب ناراض ہو جائے گا وہ یتیماں دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیے جنے وال تھلے آ جان ہاتھ دے انہیں گناہ معاف انہیں درجے بلند ہو جاندے نے اس واسطے یاد رکھ انہیں آکیا بچیو دوڑا تعارف کی ہے انہیں آکیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے سپاہی کہنے لگا میں عام نہیں بندہ میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں جدوں عبید اللہ بن زیاد کا نام سنیا ہے چھوٹا بھرا وڈے وال ویکھن لگ بھی آئے وڈا چھوٹے وال ویکھن لگ بھی آئے کہنے لگا آؤ تھانوں میں مارنا نہیں لیکن عبید اللہ بن زیاد کو لے کے جانا ہے مصرے جدوں ننیا شہزادیاں نو لے کے جانا ہے لیا کوفہ سامنے نظر آتا ہے لیا بڑا چھوٹا برا بڑے لوگ کہنے لگا
بھائی جان انہوں آکھو سانو ادھروں دی لے کے جاوے جتھے ساڈے باپ دا لاشا پیا ہویا ہے جتھے ساڈے باپ دا جسم انور تے گورو کفن زمین تے پیا ہویا ہے اس رستے لے کے جاوے بڑا بھرا کہن لگا اس سپاہیا ایک مہربانی کریے نا یتیماں دے اس راہ لے جائیں جتھے اسی اپنے باپ نال پیار کر لئیے جویں ساڈیاں زلفاں سوار دا سی اسی اپنے باپ دیاں زلفاں سوار لئیے جویں سانو اس سینے تے لٹا کے آرام دیندا سی اسی باپ کے سینے تے لیٹ کے تھوڑی دیر آرام کر لئیے سانو اس رستے لے جائیں جدوں کوفے دے در و دیوار آئے نے آبادی شروع ہو گئی ہے وہ بیبیاں چھتاں تے چڑھیاں ہوئیاں نے وہ نکے نکے انہاں دے بچے نے بچیاں نو آواز دے کے کہہ رہیاں نے وے ساڈے او بچیو رش بڑھائے اجتہام بڑھائے اتنے ہجوم بڑھائے پیچھے ہٹ کے ریاض کتے پیرا تھلے آ نہ جائے تھوڑی جان نہ چلی جاوے میں مدینہ شریف والے منہ کر کے آکھیا مازاق دے کاجل والیو یہ تھوڑے گھرانے دے بچے نے ننے شہزادے نے اج باپ تو دور نے اج ماں تو دور نے مدینہ منورہ تو دور نے اج ظلم و ستم دے پہاڑ انہاں بچیاں دے توڑے جا رہے نے صبر دیاں تلقینہ کرنے والا کوئی نہیں حوصلہ دین والا کوئی نہیں سارے ویدنے پہ لوگ گلیاں بازاراں دے اندر چلدے پھر دینے پہ اس چوک دے اندر ہجوم میں انہنے شہزادے نے کسے بچے نو پوچھیا ایتھے رش کیوں میں انہاں جواب دیتا وہ شہزادیو کی دسیے توانو ایتھے تواڈے باپ دا جسم پیا ہویا ہے وہ رش نو پیچھے کیتا شہزادیاں نے فرمایا اے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ اج یتیماں نو اپنے باپ نال آخری بڑی پیار کر لین دیو پیچھے ہٹ جاؤ اج یتیماں نو اپنے باپ دے سینے تے لیٹ لین دیو اج یتیماں نو اپنے اس باپ نال پیار کر لین دیو جیڑا قیامت تک واسطے سانو جدائی دے گیا ہے انہوں نے شہزادے اگے ودے نے باپ دے سینے دے لیٹے نے تے ویکھے آئے سر انور نال کوئی نہیں سر تو بغیر تڑپیا ہوئے آئے چیخاں نکل گئیاں تمہیں شہزادے تڑپ کے رہ گئے لگے اور ظالموں ساڈے باپ دا سر سانو دے دیو اسی اپنے باپ دی داڑھی مبارک نو بوسے دے لئیے اپنے باپ دیا ہونٹاں نال پیار کر لئیے اپنے باپ دیا زلفاں نو سوار لئیے بلاخر مدینہ شریف بچیاں نے منہ کیتا آندے نانا جان یہ تواڈے امتی ساڈے ابو دا ساتھ نہیں دے رہے میرے آقا حسین لجپال دے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادیاں نے اپنے باپ نال جسم انور نال پیار کیتا تمہاں شہزادیاں پولیس والے نے پکڑیا عبید اللہ بن زیاد کو لے کے گیا انہیں آرڈر جاری کیتا کہ انہوں جیل اندر بند کیتا جائے اس وقت تک جنہ چل یزید کا آرڈر نہیں آ جاتا جیل وچ بند کیتا گیا جڑا جیل دا دروگا سی نا وہ محب اہل بیت سی سونگے ہو کے جاگ دیا کی سی محب وہ محب اہل بیت اس کرانے نال پیار کرنے والا سی انہوں رحم آیا انہیں کہا ننے بچے نے باپ شہید ہو گیا ہے انہیں اپنی انگوٹھی دیتی بچیا کہنے لگا بچیوں انگوٹھی لے جاؤ
اس دروازے فلانے کا جڑا کوتوال ہے نا پہرےدار انہوں جا کے میری انگوٹھی بخایا جائے وہ تو انہوں مدینہ شریف دے راہ پا دے گا وہ میرا بھائی ہے بچے رات کے سناٹے وچ گئے اس دروازے تک انہوں جا کے انگوٹھی دیتی انہوں آخیا شہزادیو اے جڑا سیدھا رستہ ہے نا یہ مدینہ شریف جا رہا ہے رات کا سناٹا وہ دا عالم شہزادے دوڑے پر کی دوڑ دے گا ماں دے مارے باپ ماں کول نہیں وطن دور ہے مدینہ شریف کا جدوں نام ہوتا ہے نا انہوں نے سکون ملتا ہے شاید اسی مدینہ شریف پہنچ جائیے لیکن تقدیر آتی ہے بھائی شہزادیوں مدینہ منورہ کا نام سن کے خوش ہوندے ہو گئے لیکن تواڈے لاشے اسی سرزمین تے تڑپدے نظر آؤ گے اسی واسطے وہ آپ کو میں ننے شہزادے تھک گئے نے بعض آندے نے کھجور دی اوٹ بعض آندے نے پہاڑ دی ایک چھوٹی گار اوتے دوویں ننے شہزادے ایک دوجے نو آرام دیندے نے پئے او ننے شہزادے نو بڑے بھائی نے گودی دے اندر آیا ہوئے آئے تے لوڑیاں دے کے سلانا ہے بیا پیر دبانا ہے بیا چھوٹا بیر آندہ بھائی جان میرے پیر سوچ گئے نے ہمت جواب دے گئی ہے انہوں نے آکھیا شگا دیا تو آرام کر لے میں تیرے پیرانو دبا دینا تیرے پیر دبا دینا تینو سکون مل جائے گا جدوں لوڑیاں دے رہے نے آدھے ہونگے اپنے چھوٹے بھائی نو سو جا میرے دکھیا پیرا سو جا دیا آوازاں آ رہی نے ایک نگرانی پانی کرنے واسطے اتنے گزر دیے پئی انہیں بڑی سونی آواز سنی ہے کوئی لوڑیاں دینا ہے بیا کسی نو سنانا ہے بیا انہوں پانی بھول گیا ہے وہ تلاش کر دیا جدوں کھجور دی کھو دے اندر آئی ہے انہیں آ کے بیٹھے آئے وہ دو چنوں زیادہ حسین بچے نے وہ ننے میر نو شہزادہ بڑا لٹا کے آرام دینا ہے بیا انہوں لوڑیاں دے کے سلانا ہے بیا جدوں بی بی وال ویکھے آئے وہ شہزادیاں نو عبید اللہ بن زیاد یاد آ گیا ہے شہزادے روحن لگ پے چیخاں نکل گئی فرمایا نی بی بی سانو ماری نہ سانو رولائی نہ سانو ستائی نہ ساڈے نال پیار کرے گی رب راضی ہو جائے گا انہیں آکھیا وے شہزادیو دسو تسی کون ہو انہیں آکھیا بی بی ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں پہ کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے مائی محب آلے پیاسی یہ جڑی مالکہ ہے وہ بھی محب آلے پیاسی انہیں مائی نے بی بی نے ایک شہزادے نو گودی پایا ہے تجھے نو اگلی لایا ہے جس نے کر لے کے گئی ہے بالکل مقصر کر لگا جنہوں کر لے کے گئی ہے تو شہزادے نو ویکھیا گھر دی مالکہ نے ویکھیا انہیں آکھیا نہیں نکرانی ہے یہ کیڑے بچے لے کے آئی ہیں انہیں آکھیا نہیں بی بی مبار کر لکھوں دینو تیرے گھر دے اندر بچے آم نہیں آ گئے بلکہ مسلم دے جگر دے ٹکڑے آ گئے نے یہ نانر پیار کری رب راضی ہو جائے گا انہیں جلدی جلدی پانی گرم کر کے بچیاں نو غسل دوایا پیر دھوتے لباس دھو کے انہاں نو پائے نے آرام کرنے واسطے بچیاں نو پچھلے کمرے دے اندر لٹا دیتا ہے تے بی بی نے نہ پیار کیتا ہے اج بی بی اپنی گودی وچ پا کے دعا بچیاں نال پیار کر رہی ہے تے بڑا بھائی کہنے لگا تے خاتون اسی تیرے تے راضی ہو گئے تو ساڈے نال بڑا پیار کیتا ہے بڑی دیر بعد ماں دی گودی والا سکون نصیب ہویا ہے ننے شہزادے سو گئے نے اس گھر دا جڑا مالک ہے او دا نام ہے حارث او بغض اہل بیت دے اندر ہے وہ پیار نہیں آلے بیت نال بلکہ عداوت رکھن والا آلے بیت نال دشمنی رکھن والا عبید اللہ بن زیاد دا تعلقدار ہے انہیں انعام دی وجہ دے نال میں پتراں نو پھڑاں گا انہاں بچیاں نو پھڑاں گا انہاں نو شہید کراں گا یزید تے عبید اللہ بن زیاد والو
مینوں انعام نصیب ہو جائے گا، وہ دنیا کا مال و متا ملے گا۔ جس ویلے کنیا دن بعد اج گھر آیا ہے، مالکہ بولی ہے، وہ دی بیوی کہن لگی وے حارث کتھے رہا ہے انہیں دن دے نہیں آ رہا تھا۔ انہیں آکھیا کچھ یزید دے باغی سن نعوذ باللہ مسلم بن عقیل تے انہاں نوں شہید کیتا ہے، پھر انہاں دے دو بچیاں دی تلاش اندر دن رات میں کر دیتی ہے۔ سوچنا پیا پتہ نہیں کون انہاں نوں پکڑے گا، انعام کنوں نصیب ہوئے گا۔ وہ جدوں بچیاں دا نام سنیا ہے وہ دی زبان وچوں گھر والی تڑپ کے رہ گئی ہے، نگرانی رون لگ پئی ہے، چیخاں نکل گئی انہاں دیاں، کہن لگی بیوی کہن لگی وے حارثہ دنیا دیا کتیا ایک کم نہ کری، اس واسطے وہ بچے یتیم نے انہاں نال پیار کرے گا اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ نصیحتاں کرن لگ پئی، کہن لگی اپنی تقریر بند کر، اپنی باز و نصیحت بند کر، مینوں دنیا دا لالچ ہے، اس واسطے میں تیری گل سن واسطے بالکل تیار کوئی نہیں۔ انہیں کھانا دیتا ہے، کھانا جس ویلے کھانا ہے گیا وہ بچے نیند کے اندر باپ کا نقشہ دیکھے آئے، اٹھے نے ایک بھائی نے چیخ ماری ہے، حارث کہنے لگا میرے کرو بچیاں دی آواز کتھوں آ رہی ہے؟ بیوی کہن لگی پڑوسیاں دے بچے روندے ہون گے میں، تو روٹی کھا لے آرام کر لے، میں تیرے پیر دبا دیا تیری خدمت کر لوا۔ انہیں آکھیا نہیں، انہیں دیوا بالے آئے، سارے کمریاں وچ گیا ہے، جدوں اس کمرے وچ پہنچ آئے دو یتیم ایک دوجے دے گلے لگ کے لارو قطار رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے۔ انہیں جا کے پوچھیا ہے تسی کون ہو؟ انہاں کیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں پہ کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ انہیں جدوں دیکھیا ہے میں جنہاں نوں لبنا وا پیا وہ میرے گھر ہی آرام کر دینے پہ، انہیں والا تو پکڑ لیا، دعا نوں کسیڑ کے کمرے چوں باہر لے کے آئے۔ نگرانی نے پیراں چ ڈگ پئی، بیوی پیراں چ ڈگ پئی، یہ تھپڑ مار گئے دیا وہ نڈیاں شہزادیاں نوں، وہ کہن لگیاں دوویں کہن لگیاں وے حارثہ اتنا ظلم نہ کر، رب ناراض ہو جائے گا، تینوں قیامت والے دن کوئی سکون نہیں ملے گا، اج انہاں نال پیار کر لے حوض کوثر دے جام ملن گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ پر دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں، ایک بھائی نو تھپڑ مار دائے پھر دوجے نو مار دائے، زمین تے سب دائے گیا تے مالکہ بیوی کہنے لگی وے ظالمہ انج نہ کر، ارے سید ہے ارے سید ہے، تماچے نہ لگا قرآن کے برکوں کو زمین پر نہ گرا۔ ارے سید ہے ارے سید ہے، تماچے نہ لگا قرآن کے برکوں کو زمین پر نہ گرا۔ انہیں دونوں پکڑے آئے، کسے دی گل دے دل دے اثر نہیں کر دی پئی، ندی وال لے گئے آئے، نہر وال لے گئے آئے، تے جا کے اوتھے آندا میں تانوں شہید کرن واسطے آیا، قتل کرن واسطے لے کے آیا۔ چھوٹا کہن لگا پہلا مینوں شہید کر لے، میرے بھائی دا لاشا تڑپ رہا، میری اکھاں نے ویکھ سکڑ گیا۔ بڑا کہن لگا حارثہ نہ پہلا مینوں شہید کر لے، میں چھوٹے بھائی دا لاشا تڑپدا نہیں ویکھ سکدا۔ انہیں دوواں شہزادیاں نوں بالاں تو پکڑے آئے، تلوار ماری ہے، وہ ظلم دی تلوار چمکی ہے، بجلی دی طرح گری ہے، دوویں شہزادے جام شہادت نوش کر گئے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہنچ کر نہر میں تو
کوثر کے کنارے پہنچے، پہنچ کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ اس سارا کچھ کارے واسطے کیتا گیا ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ انشاءاللہ زندگی گئی، تندرستی گئی۔ اگلا جمعہ شاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی محرم نو آ رہا ہے؟ سارے بولو کیڑی محرم شریف نو آ رہا ہے؟ 10 محرم۔ پہلے آنا ہے، اگلے جمعے کوئی اے سی نہیں چلنا، دروازے سب کھلے ہوں گے، اے سی بند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سارے انہوں نے دیکھا کیڑا کیڑا دیوانہ کتھے کتھے بیٹھا ہے۔ اگلے جمعے دروازے بند نہیں ہوں گے، اے سی بالکل بند ہوں گے، دروازے کھلے ہوں گے، تے ذکر کریں گے اپنے مرشد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وما علینا الا